بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، آپ کو پتا ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ ایک فضیلت کو بتانے کے لیے اللہ نے فرمایا آپ کو پتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ آگے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے یعنی 83 سال 4 مہینے، تو 83 سال 4 مہینے سے بھی بہتر ہے یہ رات۔ اگر کسی نے اس رات کے اندر 10 روپے صدقہ کیا تو 83 سال 4 مہینے تک اس نے صدقہ کیا، اس سے بھی بہتر۔ کسی نے اس رات میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی تو 83 سال 4 مہینے دعا کی، اس سے بھی بہتر۔ کسی نے اس رات میں کسی غریب کا تعاون کیا، کسی غریب کی مدد کی، 83 سال 4 مہینے اس نے مدد کی، اس سے بھی بہتر۔ اس رات میں کسی نے قرآن کریم کی تلاوت کی، 83 سال 4 مہینے قرآن کی تلاوت کی، اس سے بھی بہتر۔ ایک رات عبادت مل جائے اور اتنا بڑا ثواب ہو تو کوئی ایسا انسان ہوگا، مشکل سے کوئی ایسا انسان ملے گا جو اس رات کی قدر نہ کرے۔ اور اس رات کو ڈھونڈنا کتنا آسان۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی احادیث کا جب مطالعہ کرتے ہیں پتہ چلتا ہے یہ رات رمضان کے آخری عشرے میں ہے، اور ماشاءاللہ اس وقت رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، تو کیوں نہ ان 10 راتوں کی ہم قدر کر لیں۔ روزانہ معمول بنا دے ہوئے اپنی حیثیت کے مطابق ہم جتنا صدقہ کر سکتے ہیں، 20 روپے صدقہ کر سکتے ہیں، روزانہ 20 روپے صدقہ کریں۔ یہ بات تو پکی ہے کہ 10 راتوں میں سے ایک رات شب قدر ہے، تو آپ کو شب قدر میں صدقہ کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ روزانہ اگر آپ نے 20 روپے صدقہ کیا، 10 دن کے 200 روپے ہوئے۔ 83 سال 4 مہینے تک آپ روزانہ رات کو 20 روپے صدقہ کرتے رہے، اتنا ثواب، بلکہ اس سے بھی بہتر۔ ان راتوں میں روزانہ رات کو 4 رکعت کم از کم، اس سے زیادہ آپ جتنی پڑھ سکتے ہو، 2 رکعت کر کے 4 رکعت آپ نے نفل نماز پڑھی تو 10 دن تک پڑھنی ہے۔ اب اس میں سے ایک رات پکی شب قدر ہے، تو شب قدر میں آپ نے نماز پڑھ لی، 83 سال 4 مہینے آپ نے ہر رات نماز پڑھی، اس سے بھی بہتر۔ اگر آپ کو یوں کہا جائے کہ آپ کو ایک رات محنت کرنی ہے اور آپ 83 سال 4 مہینے میں جتنا کما سکتے ہیں اتنا آپ کو اس رات کی محنت پر آپ کو اجر دیا جائے گا، تو مشکل سے کوئی انسان ملے گا جو اس رات کی قدر نہ کرے۔ کیونکہ دنیا کی عظمت ہمارے دلوں میں ہے، مال کی عظمت، پیسے کی عظمت ہمارے دلوں میں ہے، لیکن دین کی عظمت، ثواب، ابھی ثواب کیا چیز ہم نے نہیں سمجھا۔ جب قیامت کے دن ان نیکیوں کے بارے میں، ثواب کے لیے، نیکیوں کے لیے، ایک ایک نیکی کے لیے آدمی تڑپے گا، اس وقت آدمی کو پتہ چلے گا کاش میں نے اپنی زندگی کی ایک گھڑی بھی غفلت میں نہ گزاری ہوتی تو میرے لیے بہتر ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا سنہرا موقع مجھے اور آپ کو دیا ہے، ہم ان راتوں کی قدر کر لیں اور قرآن کریم کی تلاوت کا خوب اہتمام کریں۔ آج میرے بزرگوں، قرآن کریم کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا ہے۔ قرآن کریم جب بندہ قبر کے حوالے ہوتا ہے نا، تو قرآن ہماری طرف سے بھی وکیل بن سکتا ہے اور ہمارے خلاف بھی وکیل بن سکتا ہے۔ بندے نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہوگی تو قرآن ہماری طرف سے وکیل ہوگا، آنے والے عذاب کو روک دے گا اور کہے گا، قرآن کہے گا کہ اس بندے نے میری تلاوت کی تھی، اس سے عذاب کو روک دیا جائے۔
اور جب بندے نے قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی ہوگی، قرآن کو وقت نہیں دیا ہوگا، تو قرآن اس کے خلاف جھگڑے گا۔ یہ قبر کی بات ہے۔ حشر کے اندر اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام اس آدمی کے خلاف وکیل بن کر بارگاہ الہی میں شکایت کریں گے۔ میں اپنی گھر کی باتیں نہیں کہہ رہا، قرآن میں اللہ نے فرمایا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول کل قیامت کے دن بارگاہ الہی میں فریاد کریں گے، اے میرے رب میری اس امت نے تیرے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا، اسے وقت نہیں دیا تھا، اس کی تلاوت نہیں کی تھی۔ تو عام دنوں میں بھی اس کی تلاوت کرنی ہے، اور رمضان میں اس کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی ہے، کثرت سے اس کی تلاوت کریں۔ اور ان راتوں میں، مبارک راتوں میں، اللہ کرے ہمیں شب قدر کے اندر قرآن کی تلاوت نصیب ہو جائے، تو ان بچی ہوئی راتوں میں ہر رات میں قرآن کریم کی جتنی ہم سے ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءَ الْعُثْمَانِ، اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے جن کے بارے میں فرمایا رات کو عشاء کی نماز کے بعد کچھ دیر آرام کرتے تھے، پھر 2 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے، پوری رات میں 2 رکعت، لیکن ہر رکعت میں ایک قرآن پورا کرتے تھے، ہر رکعت میں ایک قرآن پورا کرتے تھے، یعنی پوری رات میں 2 قرآن پورے کرتے تھے۔ جو آدمی ایک بات ٹھان لیتا ہے کہ مجھے کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے وقت میں برکت دیتے ہیں۔ میں اور آپ مشکل سمجھتے ہیں کہ ایک رات میں کیسے 2 قرآن پورے ہو سکتے ہیں، لیکن جو بندہ قرآن کی تلاوت شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس وقت میں برکت رکھ دیتے ہیں، اور اس کے لیے اس قرآن کا پورا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے پیاروں، قرآن کو زیادہ سے زیادہ وقت دے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، رب کائنات کا کلام ہے، اس لیے اس کو زیادہ سے زیادہ وقت دے اور قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے۔ یہ تو ہوئی نیکیوں کے اعتبار سے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اس رات کے اندر صدقہ دے، قرآن کی تلاوت کرے، نوافل پڑھے، غریبوں کی مدد کرے، بیواؤں کی مدد کرے، یتیموں کی مدد کرے، مسکینوں کی مدد کرے، یہ نیکیوں کے اعتبار سے۔ اور گناہ کے اعتبار سے، جیسے اس رات کے اندر نیکی کا اجر زیادہ ہے، ویسے ہی گناہ کا وبال بھی بڑا ہے۔ تو ان راتوں میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، غیبت سے، جھوٹ سے، چغلی سے، عام دینوں کے اندر بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، خاص طور پر ان راتوں کے اندر اپنے آپ کو بچائے۔ ان راتوں میں دوستوں کی محفلیں نہ لگائے۔ ہوتا کیا ہے، چند دوست جمع ہو گئے، اور جب ایک محفل لگتی ہے تو محفل کے اندر کسی کی غیبت ہو جاتی ہے۔ ہم ان گناہوں کو معمولی سمجھتے ہیں۔ میرے بزرگوں، میرے پیاروں، حدیث میں اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، اور ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ اور بعض لوگ فون کے اوپر غلط باتیں کرتے ہیں، تو یہ بھی گناہ، غلط باتیں، غلط غیر محرم سے باتیں کرنا، یہ بھی گناہ۔ تو ان راتوں کے اندر بھی جن لوگوں کی منگنی ہوتی ہے، وہ لوگ فون کے اوپر اپنی منگیتر سے فون پر بات کرتے ہیں، یہ کانوں کا زنا ہے، زبان سے بولے زبان کا زنا ہے۔ تو ان راتوں کے اندر یہ گناہوں کا وبال بڑا ہوتا ہے، تو ہر طرح کے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ہر طرح کے گناہ سے۔ میں آپ لوگ جانتے ہیں، ایسا نہیں کہ آپ لوگ نہیں جانتے، لیکن جب بات مذاکرے میں آتی ہے، جب بات بار بار سنتے ہیں اور بولتے ہیں، تو وہ بات عمل میں آتی ہے، وہ بات دل سے ٹکراتی ہے، اور آدمی کو عمل کا شوق ہوتا ہے۔ اور اگر آپ نیکی نہ کر سکے، میری بات یاد رکھنا، آپ نیکی نہ کر سکے تو کم از کم رات کو جلدی سو جائے اور اپنے آپ کو گناہ سے بچائے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے میں نے آپ کو بتایا 83 سال 4 مہینے، تو اس سے بھی بہتر ہے۔
تو ان راتوں کے اندر کوئی رات شب قدر ہو اور اس رات کے اندر ہم سے بڑے گناہ صادر ہو جائے. چھوٹا گناہ بھی بڑا ہے اس رات میں. تو اس لیے میرے بزرگوں، میرے پیاروں، ان قیمتی راتوں کی قدر کر لیں. کچھ راتیں باقی ہیں، کچھ راتیں باقی ہیں. موت کا کوئی بھروسہ نہیں. ہم اپنے ہاتھ سے اس وقت کتنے لوگ انتقال فرما رہے ہیں، کتنے لوگ مر رہے ہیں. تو اپنے ہاتھ سے لوگوں کو اس قبر کے گڑھے کے حوالے کرتے ہیں. تو موت یقینی چیز ہے، مجھے اور آپ کو بھی مرنا ہے. اور جب وہ وقت آئے گا، چاہے بیمار ہوں گے نہیں ہوں گے، لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون. قرآن کہتا ہے نہ ایک گھڑی آگے ہوگی نہ ایک گھڑی پیچھے ہوگی. جس وقت جس جگہ میرے رب نے میری اور آپ کی موت لکھی ہے اس جگہ پر آ کر رہے گی، چاہے آپ بیمار ہوں گے یا نہیں ہوں گے. آج دیکھا ہے کئی لوگ ایسے ہیں جو نہ بیمار تھے نہ انہیں کوئی تکلیف تھی، لیکن اچانک موت آ گئی. جب ہمیں اس بات کی خبر پہنچتی ہے تب ہمیں بڑا صدمہ ہوتا ہے. کہتے ہیں وہ آدمی تو بیمار بھی نہیں تھا، وہ تو صحیح سالم تھا، اس کے گھر میں فلاں انسان اتنے سال سے بیمار ہے، اس کی موت نہیں آئی، لیکن یہ صحیح سالم انسان مر گیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو چانس دیا ہے، موقع دیا ہے. موت کے بعد آدمی کہے گا اے اللہ ایک بار دنیا میں بھیج دے، پلک جھپکنے کے برابر تیری نافرمانی نہیں کروں گا. وہ پچھتانے کا دن آئے اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سلیم دی ہے. تو ہم لوگ ان دنوں کی، ان راتوں کی ہم قدر کر لیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح سمجھ نصیب فرماوے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.